نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو اکٹھا فرما کر ایک عظیم بڑا لمبا خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر جو شیطان تم سے گناہ کرواتا ہے، اس مہینے کے اندر وہ گناہ نہیں کروا سکے گا، اور یہ ایسا عظمت اور شان اور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر اگر تم نوافل ادا کرو گے اللہ تمہیں فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم فرض ادا کرو گے تو ایک فرض کا ثواب اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں، اور یہ ایسا عظمت اور شان والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے ہم مومنوں کے لیے کھلوا دیتے ہیں، اور ہر روز ہمارے لیے جنت کو بنایا اور سنوارا اور صاف ستھرا کیا جاتا ہے، اور جنت کی حوریں ہمارے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہم روزے داروں کو، مسلمانوں کو، جن کو یہ عظمت اور شان والا مہینہ عطا فرمایا، ہمارے لیے ہی اس جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اور روزہ رکھنے کا شام کے وقت، افطاری کے وقت اللہ رب العزت اس روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب افطاری کا وقت آتا ہے اس وقت اللہ رب العزت ہزاروں اور لاکھوں لوگ ایسے جو جہنم کا مستحق بن چکے تھے ان کو جہنم سے نکال کر اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتے۔ اور اس افطاری کے وقت، افطاری کیسا عظیم ترین عمل دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے، جو بندہ کسی اپنے روزے دار بھائی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دیتے ہیں جتنا اس روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا کیا۔ اور ساتھ وضاحت فرما دی، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے روزے افطار کروائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاملہ انتہائی آسان فرما دیا، فرمایا روزہ افطار کروانے کے لیے زیادہ کھانے بنانا، بڑے بڑے دسترخوان لگانا، طرح طرح کی ڈشیں تیار کرنا ذرہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جس کسی کے پاس ایک کھجور ہے وہ ایک کھجور سے ہی دوسرے کا روزہ افطار کروا دے، اللہ رب العزت اس پر بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دیں گے۔ جس کے پاس پانی کا گھونٹ ہے وہ دوسرے کو پانی پلا دے، اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں پچھلے سال سے بڑھ کر اس سال کے اندر اور زیادہ نیکیاں کرنا اور زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام سے عرض کیا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ صحابہ کرام اٹھے، ممبر کے قریب آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر مبارک پر چڑھنا شروع کیا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، 3 دفعہ آمین کہا، اور اس کے بعد اپنا خطبہ دیا۔ خطبہ دے لینے کے بعد جب آپ ممبر شریف سے نیچے اترے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا ہے کہ اس جیسا عمل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، جی کون سا وہ عمل ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، آج جب آپ ممبر پر چڑھنے لگے تو آپ نے ایک دفعہ بھی آمین کہا، دوسری سیڑھی پر بھی آمین کہا، تیسری سیڑھی پر بھی آمین کہا۔ یہ عمل آج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، یہ عمل پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
آپ نے اس عمل کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ایک بد دعا کی ہے۔ وہ بد دعا یہ تھی کہ آپ کی امت کا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے، اور اس عظمتوں اور برکتوں والے مہینے کے اندر وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے، روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کے، تلاوت، تہجد، ذکر، اذکار کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس بد دعا پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین، ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور شخص کے لیے بھی بد دعا فرمائی۔ یا رسول اللہ وہ کون سا شخص؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا وہ بندہ کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، وہ میرا نام تو سنے لیکن میری ذات پر درود نہ پڑے، وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس پر بھی آمین فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کے بارے میں بھی بد دعا فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ جس کو اس کی زندگی کے اندر اس کے والدین، ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے، وہ اس کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ بندہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، اس فرمان سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود نہیں آتے، وہ جب بھی آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں افراد رمضان کا مہینہ ملے وہ بخشش نہ کروائے، دوسرا وہ جس کے سامنے حضور کا نام آئے وہ نام سن کر درود نہ پڑے، اور تیسرا وہ شخص جو ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے۔ ان تینوں کے بارے میں جو بد دعا کی گئی ہے وہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے کی گئی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھجوا کر حضور علیہ السلام کی زبان کے ذریعے اس بد دعا پر آمین کہلوایا گیا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ذات ہے جو جس وقت جو کرنا چاہے وہ ذات کر سکتی ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کم و بیش 1,24,000 نبی آئے، وہ ہر نبی کے پاس اللہ کا حکم لے کر گئے، ان کی بات میں ذرہ برابر کہیں بھی شک نہیں ہو سکتا، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والی وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں لولا کا لما خلقت الافلاک، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود دیا ہے، جو صرف نبی ہی نہیں نبیوں کے بھی نبی ہیں، صرف رسول ہی نہیں رسولوں کے بھی رسول ہیں، صرف امام ہی نہیں نبیوں کے بھی امام ہیں، وہ ذات اس بد دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ عطا کیا، اور ہمارے لیے ساتھ بد دعا بھی کی کہ اس مہینے سے تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو تم تو ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حضور کا نام سنے اور وہ نام سن کر آپ علیہ السلام کی ذات پر درود پاک نہ پڑھے، وہ بندہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنے بھی احکام دیے، ہر کام کرنے کا ہمیں حکم دیا
نماز کی باری آئی، ہمیں ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھو۔ روزے کی باری آ گئی، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ تم روزہ رکھو۔ کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ کہیں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی باری آ گئی، اللہ رب العزت نے ہمیں ہی حکم دیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں خدا بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تم میرے بندے ہو تم بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ حج ادا کرنے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ احرام باندھو، تکبیریں پڑھو، طواف کرو، مزدلفہ جاؤ، عرفات جاؤ۔ سارے کام ہمیں ہی کرنے کا حکم دیا، کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کر لو۔ لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت سارے قاعدے، سارے قانون، سارے احکام بدل کے فرماتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھ لو۔ ایسا حکم ہے جو اللہ رب العزت خود بھی ادا کرتے، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں حکم دیا کہ یہ حکم تم بھی ادا کیا کرو۔ اور ایک اور فضیلت اس کے اندر، فجر کی نماز پڑھی، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ قبول ہے۔ روزہ رکھا، شام کے وقت افطار کریں گے، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آج جو روزہ میں نے رکھا ہے وہ تو اللہ نے ضرور قبول کر لیا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کر کے واپس آ جائے، آ کر کوئی بندہ نہیں کہتا جو حج میں نے کیا ہے وہ تو اللہ نے ضرور قبول کر لیا۔ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے زکوٰۃ صدقات میں دے دیے، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جو زکوٰۃ میں نے ادا کی ہے، جو صدقہ میں نے دیا ہے وہ تو اللہ نے ضرور قبول کر لیا۔ تہجد پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے، جو بھی ذکر اذکار کر لیا، ہر عبادت کے اندر شک ہے کہ یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ درود پاک ایک ایسی عبادت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے جس کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہے۔ بندہ جب کرے، جس وقت کرے، جتنی دفعہ کرے، اللہ رب العزت یہ عبادت ضرور قبول فرماتے۔ تو حضور علیہ السلام کا جب نام ایک مجلس میں بار بار لیا جا رہا ہو، وہاں صرف ایک دفعہ ہی درود پاک پڑھ دینے سے اللہ رب العزت کا یہ حکم ادا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں بد دعا کی گئی کہ اپنے ماں باپ، بوڑھے والدین دونوں مل جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے، ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ بندہ بھی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ تم عبادت صرف اور صرف اسی ہی کی کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک طرف اللہ کی عبادت کا حکم، عبادت کے حکم کے ساتھ جس کے حکم کو ملایا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس ماں باپ دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اس کی طرف نظر اٹھائے، اس کے چہرے کو دیکھے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرے، اللہ رب العزت اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں ایک دن کے اندر ایک دفعہ نہیں، 2-3 دفعہ، 4-5 دفعہ دیکھ لوں تو کیا مجھے زیادہ حج اور عمروں کا ثواب ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت پہ قربان جائیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 1-2 دفعہ نہیں، ایک بندہ اگر ایک دن کے اندر 100 دفعہ اپنے ماں باپ کی چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ رب العزت ان کو 100 ہی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو اہم بات جو سب سے پہلی بد دعا ہے وہ اس کے شخص کے لیے ہے کہ جس کو اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اور اس مہینے کے اندر وہ اللہ رب العزت کو راضی نہ کر سکے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت اس کے اندر ایک حکم دیتے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ بات کر کے اللہ رب العزت نے ہمارے ذہنوں سے ایک اشکال کو دور کر دیا کہ ایک حکم ہمیں دیا گیا، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے پتہ نہیں یہ حکم ہم ادا کر سکیں گے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا اتنا مشکل کام نہیں ہے، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے آئے، اور کام کرنے کا ساتھ مقصد بھی بتا دیا۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہیں، جب تک اس کے مقصد کا پتہ نہ ہو تب تک ہم وہ کام نہیں کرتے۔ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے مقصد بتا دیا، لعلکم تتقون، تم تقوی اختیار کر لو گے۔ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا، مقصد کا پتہ چل جائے تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایک بندہ بالکل بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، اس کی طبیعت نڈھال ہے، جب ہم اس کو 2-3 ٹیبلٹ گولیاں اٹھا کر دیں گے، کیپسول دیں گے کہ یہ کھا لو تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب عام بندہ دوائی نہیں کھاتا، جو بیمار ہے اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو دوائی دی جاتی ہے، وہ دوائی دیکھتا ہے تب اس کو پتہ چل جاتا ہے اچھا میں یہ دوائی کھاؤں گا تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ درد کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہے، اس کو جب انجیکشن کا بتایا جائے کہ تجھے انجیکشن لگانا ہے، یہ ٹیکا لگانا ہے، یہ لگانے سے تیری طبیعت میں سکون آ جائے گا، وہ انجیکشن کا درد برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ ایک بندے کو دھانا نکل آتا ہے، پھوڑا پھنسی نکل آتا ہے، وہ اس کی وجہ سے درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ جب اس کو بتایا جائے اس کے اوپر ہم بلیڈ چلائیں گے، اس کا آپریشن کریں گے، اس کے اندر سے فضلہ جو مادے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، پٹی لگائیں گے، آپ کو سکون آ جائے گا۔ اب ہم تندرست بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے جسم پر بلیڈ لگانا یا لگوانا برداشت نہیں کرتا، لیکن جب اس کو مقصد کا پتہ چل جائے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے یہ کچھ ہوگا، وہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی روزہ رکھنے کا اللہ رب العزت نے مقصد بتا دیا کہ تم روزہ رکھو گے تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا، تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ فرماتے کہ اللہ رب العزت نے 11 مہینوں کی برکتیں اکٹھی کر کے ایک مہینے کے اندر جمع کر دی، اور ساتھ مثال دی کہ اس ایک مہینے کو باقی مہینوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو 11 بھائیوں پر فضیلت حاصل تھی۔ 11 بھائی کوئی نام نشان نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کو ہر کوئی جانتا ہے، ایسے ہی باقی 11 مہینوں کا نام و نشان بہت کم ہے۔ سارے 11 مہینوں کی برکتوں کو اکٹھا کر کے ایک رمضان کے مہینے میں جمع فرما دی، اور ساتھ فرماتے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 11 مہینوں کی برکتوں کو جمع کر کے ایک مہینے میں اکٹھا کر دیا، اور اس ایک مہینے کی برکتوں کو اکٹھا کر کے آخری 10 دنوں میں جمع کر دیا، اور آخری 10 دنوں کی برکتوں کو جمع کر کے تاک راتوں میں رکھ دیا، اور تاک راتوں کی برکتوں کو جمع کر کے ایک رات شب قدر میں رکھ دیا۔ ایسی رات عطا فرما دی کہ پورے مہینے کی، پورے سال کی برکتیں صرف اور صرف ایک رات کے اندر آ گئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے تقوی اختیار کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ذہن کے اندر روزے کی تعریف اور روزے کا مقصد یہی آ گیا کہ ہم نے سحری کر لی، ہم نے افطاری کرنی ہے، سحری کے اندر بھی خوب کھانا پینا ہے، اور افطاری کے اندر بھی ہم نے ایک بڑا سارا دسترخوان سجانا ہے، خوب کھانا پینا ہے، نمازیں پڑھ لینی ہے، بس اسی چیز کا نام روزہ ہے۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ روزہ جیسے جسمانی طور پر اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا نام ہے، ایسے ہی روحانی طور پر اپنے آپ کو خوب سیر کرنے کا نام ہے۔ صرف زبان کے ذریعے یہ نہیں کہ اس کے ذریعے ہم کھا نہیں سکتے، اس کے ذریعے ہم پی نہیں سکتے، بیوی بچوں والے معاملات سے پاک ہو گئے تو ہم نے روزہ رکھ لیا، نہیں، روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے پورے وجود کا ہی روزہ ہے، پورے وجود کا روزہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، تمہاری آنکھ کا روزہ یہ ہے تمہاری آنکھ کے اندر شرم آ جائے،
تمہاری آنکھ کا روزہ یہ ہے تمہاری آنکھ کے اندر حیا پیدا ہو جائے. تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے. زبان کا روزہ یہ نہیں ہے کہ تم نے کھانا پینا نہیں ہے. زبان کا روزہ یہ ہے اس زبان کے ذریعے جھوٹ نہیں بولیں گے, اس زبان کے ذریعے گالی نہیں نکلے گی, اس زبان کے ذریعے غیبت نہیں کریں گے, اس زبان کے ذریعے کوئی غلط بول نہیں بولیں گے, اس زبان کے ذریعے سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف دینے والی بات نہیں کریں گے. ہمارے کانوں کا روزہ یہ ہے ہم ان کانوں سے غلط بات نہیں سنیں گے, سانگ نہیں سنیں گے, فلمیں نہیں دیکھیں گے. اپنے کانوں کو ہر غلط بات سے محفوظ کر لینے کا نام روزہ ہے. اور دل, اپنے دل کو بھی پاک کرنا ہے, اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے. بعض حضرات نے رمضان کے مہینے کو دل کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ تمہارا ایک رمضان کا مہینہ ٹھیک ہو گیا تمہارے 11 کے 11 مہینے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے ہی ہمارے وجود کی مثال ہے, ہمارا پاؤں ٹوٹ جائے ہم پھر بھی زندہ رہتے ہیں, ٹانگ ٹوٹ جائے پھر بھی زندہ رہتے ہیں, انگلی ٹوٹ جائے پھر بھی زندہ رہتے ہیں, بازو ٹوٹ جائے پھر بھی زندہ رہتے ہیں, سر پھوٹ جائے پھر بھی زندہ رہتے ہیں, آنکھوں کی بینائی چلی جائے, زبان کا بولنا چلا جائے, کانوں کی سنوائی چلی جائے, ہم پھر بھی زندہ رہتے ہیں. لیکن جب ہمارا دل ہی دھڑکنا چھوڑ دے ہم مر جاتے. پورے جسم کو جتنی مرضی تکلیفیں پہنچتی رہیں ہم کچھ نہ کچھ وقت کے لیے زندہ رہتے, لیکن جب تکلیف دل کو پہنچ جائے پھر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ, تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلحت الجسد کلہ, جب وہ ٹھیک رہتا ہے تمہارا سارا کا سارا جسم ہی ٹھیک رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّ, جب وہ ایک گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تمہارا سارا وجود خراب ہو جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ, 3 دفعہ فرمایا سن لو وہ تمہارا دل ہے, وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے, وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے. جب دل ٹھیک ہے پھر زبان کا بولنا بھی ٹھیک ہے, جب دل ٹھیک ہے پھر آنکھوں کا دیکھنا بھی ٹھیک ہے, جب دل ٹھیک ہے پھر کانوں کا سننا بھی ٹھیک ہے. جب ہمارا دل ٹھیک ہوگا ہمارے قدم بھی ٹھیک چلیں گے, جب ہمارا دل ٹھیک ہوگا ہماری زبان سے جو کام ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے, جب دوبارہ گناہ کرتا ہے دوبارہ نقطہ لگ جاتا ہے, تیسری بار گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے گناہ کر 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 کے اس کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے سامنے وہ گناہ رہتا ہی نہیں ہے. شراب عام دھڑلے سے پی رہا ہے, زنا جتنی دفعہ موقع مل رہا ہے اتنی دفعہ کرتا جا رہا ہے, سود خوری اس کے لیے ایک عام سا مسئلہ ہے, رشوت لینا دینا روزانہ کا معمول ہے. گناہ کرنا اس کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے جیسے ناک کے اوپر سے مکھی اڑانا آسان ہے. اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں. جب پہلی دفعہ گناہ کیا تب احساس تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, دوسری دفعہ کیا تب کچھ احساس کم ہو گیا کہ غلط کام کر رہا ہوں. غلط کام کرتے 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 وقت وہ آ گیا سارا دل ہی سیاہ ہو گیا, سارا دل ہی خراب ہو گیا. تو یہ رمضان کا مہینہ آ کر ہمیں وہ دل والی کیفیت بتاتا ہے کہ اس دل کو تم نے اس مہینے کے اندر پاک اور صاف کرنا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بڑی زبردست بات کی. فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 9ویں مہینے میں جا کر وہ جسمانی طور پر مکمل ہو جاتا ہے, اور جب وہ دنیا کے پیٹ میں آتا ہے وہ 9ویں مہینے کے اندر جا کر مکمل ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں وہ 9واں مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولیٰ, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان 9واں مہینہ ہے. جسمانی طور پر بندہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے اور روحانی طور پر دنیا کے اندر آ کر اس رمضان کے مہینے کے اندر مکمل ہوتا ہے. علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بندہ جب اس نے رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے پا لیا, مومن ہے, اس کے اندر ایمان ہے, وہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکات, رحمتیں, برکتیں اور سکون کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. جس کے اندر ایمان ہے. اب ہم رمضان کا چاند نظر آیا, روزہ رکھا, سحری اور افطاری کی, ایک عجیب سا سکون ہے طبیعت کے اندر,
ایک عجیب سی فضا ہے. عام دنوں کے اندر جمعے کا دن ہی ہوتا تھا, 15 20 25 نمازی ہوتے. اب رمضان کا مہینہ ہے, تقریباً 100 سے زیادہ بندے بیٹھے. یہ ایک اطمینان, یہ ایک سکون, یہ ایک رحمت, یہ ایک برکت دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کر دی. اور جس کا دل سیاہ ہے, دل کالا ہو چکا ہے, اس کو رمضان کے مہینے کے اندر اور باقی مہینوں کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا. اس کی مثال ایسے دی کہ ایک بندہ جو بند کمرے میں بیٹھا ہے, کمرے کا دروازہ بھی بند ہے, اس کی ونڈوز بھی بند ہیں, اس کے پردے بھی بند ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں بہر دن ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں بہر رات ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں بہر اذان ہو رہی ہے, بہر کیا ہو رہا ہے, اور بہر کیا موسم ہے. بارش برسی ہے, گرم موسم تھا, ٹھنڈا ہو گیا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی فضائیں چل رہی ہیں, ایک عجیب بہار آ چکی ہے. یہ سارا کچھ اس کے لیے ہے جو باہر کا منظر دیکھ رہا, اور جو اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا کچھ ہو رہا ہے. یہی حالت ہمارے دل کی. ہم اپنے دل کو دیکھیں, اگر تو ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے, پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے, پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں یہ روزہ کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں یہ سحری اور افطاری کیا ہوتا ہے. جب دل سیاہ ہو چکا ہے, پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں تراویح کیا ہوتی ہے, پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں کیوں عطا فرمایا. اگر دل کے اندر کچھ تڑپ ہے, کچھ طلب ہے, کچھ ایمان کا ذرہ باقی ہے, پھر اس کو اپنی نورانی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ اللہ نے یہ بہار کا مہینہ, یہ رحمتوں والا مہینہ, یہ برکتوں والا مہینہ عطا کیا ہے. اس کے اندر نماز ہے, اس کے اندر سحری ہے, اس کے اندر افطاری ہے, اس کے اپنے فضائل ہیں, نوافل ادا کرتے ہیں, فرضوں کا ثواب ملتا ہے, فرائض ادا کرتے ہیں, 70 فرضوں کا ثواب مل جاتا ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اللہ نے عطا کر دیا. تو ہم اپنی دلی کیفیت کو بدلیں کہ اللہ نے زندگی کے اندر یہ مہینہ عطا کر دیا. اس مہینے کا مقصد اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرنا, اپنے دل کے اندر خوف پیدا کرنا, اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے کہ پہلے ملاوٹ کرتے تھے اب نہیں کریں گے, پہلے جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے, پہلے غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے, پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے اب نمازیں پڑھیں گے, پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے اب روزہ رکھنا شروع کر دیں گے. اللہ رب العزت سال کے بعد یہ مہینہ عطا کر کے ہم سے دوبارہ اپنی طرف بلا کر بتاتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میرا دین ہے, یہ میرا مسلک ہے, یہ میرا قرآن ہے, یہ میری شریعت ہے. تم اس کو بھول کر اوروں کاموں میں لگ گئے تھے, واپس آ جاؤ اور ان کاموں کو اپنا لو. یہ کام تمہارے لیے ہیں, تم یہ کام کرنے لگ جاؤ گے, اللہ رب العزت تمہاری دنیا بھی آباد کر دیں گے, تمہاری آخرت بھی آباد کر دیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنتے ہیں ادا کر کے.